لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس وقت میں نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں کہ مرد نماز میں کس جگہ ہاتھ باندھیں۔ اس سلسلے میں ائمہ کا، مجتہدین کا اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ ناف سے اوپر سینے کے نیچے ہاتھ باندھنے کا کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کا کہتے ہیں۔ احمد بن حنبل اختیار دیتے ہیں چاہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لو یا ناف سے اوپر۔ امام مالک وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھنے کی ضرورت نہیں، کھلے رکھو ہاتھ۔ اگرچہ فقہ مالکی میں قول ملتا ہے ہاتھ باندھنے کا، وہ بھی ناف کے اوپر ہے، سینے پر نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ کسی مجتہد کا مذہب نہیں۔ اس کے حوالے سے بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم فقہ حنفی کے حوالے سے کہ ہمارے احناف کہتے ہیں جی ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ جی اس کی دلیل ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے۔ اس حدیث کی سند اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں لوگ، کہا کرتے ہیں جی یہ ابن ابی شیبہ کے فلاں نسخے میں نہیں ہے، فلاں نسخے میں نہیں۔ اس سلسلے میں ہم تھوڑی سی تفصیل کریں۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی معتبر کتاب ہے، اس سے روایت لینا اس صورت میں جائز ہوتا ہے کہ وہ کتاب ایسا نسخہ ہو جو مصنف کے نسخے سے اس کو ٹیلی کیا گیا ہے، ملایا گیا ہو، یا ایسے نسخے پر ملایا گیا جو اس کے نسخے سے ملایا گیا تھا اس کے موافق، ورنہ تو کتاب کچھ کا کچھ بن جائے گی۔ اس بات کی صراحت جن علماء نے کی کہ کسی بھی کتاب کے اس نسخے سے روایت لی جائے، حدیث لی جائے جس نسخے کے بارے میں تصحیح کی تسلی ہو۔ تو دیکھیں یہ مرکات میں ملا علی کاری نے فرمایا، تدریب الراوی میں امام جلال الدین سیوطی نے، تقریب میں امام نووی نے، اس طرح ایک امام نووی کتاب ارشاد الطلاب الحق، اس میں علامہ کافیجی کی کتاب المختصر فی علم الاثر، ان سب نے یہ کہا من اراد العمل او الاحتجاج بحدیث من کتاب، جو کسی کتاب میں سے حدیث کو لینا چاہتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے یا فتویٰ دینا ہے، استدلال کرنا ہے، فطریقہ اس کا طریقہ یہ ہے ان یاخذ من نسخۃ معتمدۃ، اعتماد والا نسخہ لے، قد قابلھا ہوا، اس نے خود اس کا تصحیح کی ہے کہ اصل کے ساتھ، اور ثقۃ یا کسی اور ثقہ نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اصل تو یہ تھا کہ اصول صحیحات متعددہ، متعدد صحیح اصولوں کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا جائے، یا کم از کم کسی ایک کے ساتھ ملا لیا جائے۔ امام نووی نے یہ صراحت کی ہے کہ اگر ایک صحیح اصل کے ساتھ بھی اعتماد والا اصل جس کے ساتھ ملا لیا اور اس کی تسلی ہو کہ یہ آگے مصنف کے اصل کے ساتھ موافق ہے تو بھی گزارا ہو جائے گا۔ ان سب حوالہ جات سے امام نووی، امام سیوطی، ملا علی کاری، علامہ کافیجی اور دیگر علماء، ان کے حوالہ جات سے یہ بات سمجھ آئی کہ کتاب سے لینے کے لیے، کتاب سے حدیث نقل کرنے کے لیے اس کی تصحیح ضروری ہے کہ وہ مصنف کے نسخے کے موافق ہو۔ اب اس میں اتنا تو سب مانتے ہیں کہ متعدد نسخے ہیں، بعض نسخوں میں یہ ہے بعد میں نہیں، لیکن جب اس کی تحقیق کی تو 9ویں صدی ہجری کے ایک عظیم عالم تھے علامہ قاسم بن قتلوبغہ، یہ علامہ ابن حمام فتح القدیر والے ان کے شاگرد ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی کے شاگرد ہیں، اور ان کا بہت بڑا نام ہے علم حدیث میں، بڑا انہوں نے کام کیا قاسم بن قتلوبغہ نے۔ تو انہوں نے اس حدیث کی سند کے بارے کہا کہ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور اس کی سند اعلیٰ درجے کی جید ہے۔ اب ایک محقق عالم کا کہنا کہ فلاں کتاب میں یہ حدیث ہے، وہ تبھی کہہ سکتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی صحیح نسخہ ہے جس کو ٹیلی کیا ہوا، ملایا ہوا ہے۔ ہمارے دور میں ایک بیماری پیدا ہو چکی کہ بہت سے مطابع والے، چھاپے خانے والے، وہ ایک نسخے کو لے لیتے ہیں جو انہیں پسند آ جائے، جو نسخہ پسند نہیں آیا اس کی روایت کو اڑا دیا، اور بعض لوگ تو صریح خیانت کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس کتاب میں موجود ہے، میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس میں حدیث موجود ہے، لیکن اس سے زیادہ اعتماد وہ علماء کی عبادت پر ہوگا جنہوں نے اس بات کی صراحت کی کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس کی سند لکھی
اور اس پر اعتماد کا اظہار کیا، جبکہ وہ عالم سکہ قابل اعتماد ہو۔ دیکھیں شافی عالم الضوء العامہ والے امام سخاوی، انہوں نے بھی اس کی صراحت کی۔ ملا طاہر گجراتی، انہوں نے بھی المغنی میں، بحر الرحیق میں ابن نجیم نے، اس طرح بہت سے علماء نے علامہ قاسم کے بارے بڑے زیادہ تعریفی کلمات بیان کیے۔ اور پھر فتاوی رضویہ شریف، اس کا یہ چھٹا جلد ہے، صفحہ 145۔ پہلے فرماتے ہیں حدیث سے جید الاسناد حدیث پیش کرتا ہوں میں۔ آگے یہ حدیث ہے، ماروا ابو بکر بن ابی شیبہ فی مصنفہ قال حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن علقمہ بن وائل بن حجر عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ، ناف کے نیچے نبی پاک نے نماز میں ہاتھ باندھے۔ آگے کہتے ہیں امام علامہ قاسم بن قتلوبغہ رحمہ اللہ تعالی در تخریج احادیث اختیار شرح مختار فرمائد، علامہ قاسم بن قتلوبغہ اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں سندہ جید ورواۃہ کلہم ثقات، اس کی سند جید ہے، سارے راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔ تو ایک حدیث صریح صحیح، اس کا حوالہ پیش ہو گیا، یہ صریح بھی ہے صحیح بھی ہے، اور اس نسخے پر اعتماد کرنا یہ درست ہے۔ پھر ملا علی قاری نے مرکات میں فرمایا کہ جس کا علم تقوی اور دیانت مشہور ہو، وہ کہہ دے فلاں کتاب میں ہے یا فلاں اس طرح معاملہ ہے حدیث کا، تو اس کی بات کو سچا مانا جائے گا۔ من اشتہارت امانت ہو، جس کی امانت دار ہونا مشہور ہو، علمت عدالت ہو و سیانت ہو، اس کا تقوی اور قابل اعتماد ہونا معلوم ہو، فیوول علی نقل ہی، اس کی نقل پر اعتماد کیا جائے گا۔ تو یہ قاسم بن قتلوبغہ نے نقل کیا اور ان کا علم تقوی دیانت مشہور معلوم، تو ان کا نقل کرنا بتاتا ہے کہ انہوں نے دیکھا اور پوری سند بیان کی ہے۔ ظاہر سند دیکھ کر سند وہی بیان کر سکتا ہے جو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور یہ اس کی سند ہے، تو اس سے ثابت ہوگا کہ واقعتاً یہ نسخہ مصحح تصحیح شدہ موجود تھا۔ اب اس پر اگلی بات کہ ہمارے علاقے میں اس مسئلے میں اختلاف کرنے والے وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں اختلاف کرنے والے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کہاں ہے؟ یہ ہے صحیح ابن خزیمہ میں، بس کہ صحیح کے نام سے جناب انہوں نے جڑ دیا، جی صحیح کتاب ہے، جی صحیح کتاب ہے، اس میں یہ حدیث آ گئی۔ سوچیں ہم کوئی حوالہ پیش کریں، کہتے ہیں بخاری مسلم میں دکھاؤ، اور خود ابن خزیمہ کا لے کر بیٹھے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب ابن خزیمہ چھپی، اس کی سند دیکھی، تو راز کھلا کہ اس میں ایک راوی ہے مؤمل نام کا ایک راوی ہے، مؤمل بن اسماعیل راوی ایک موجود ہے، اور یہ راوی کیسا ہے اس کے بارے ہم چند باتیں کریں۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس مؤمل بن اسماعیل راوی کے بارے میں، امام بخاری فرماتے ہیں منکر الحدیث، یہ حدیث میں قابل اعتماد نہیں، عجیب و غریب حدیث روایت کر ڈالتا ہے۔ یہ سیر و اعلام النبلاء میں ہے اور بہت سی کتابوں میں امام بخاری کا یہ قول، میزان الاعتدال میں بھی ہے اور کتابوں میں ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں فرمایا کثیر الغلط، بڑیاں غلطیاں کر جاتا ہے۔ امام دارقطنی نے فرمایا کثیر الخطا، بہت خطا کرتا ہے۔ ابو زرع محدث کہتے ہیں فی حدیثی خطا کثیر، اس کی حدیث میں بڑی غلطیاں ہیں۔ تو جس کے بار بار محدث اکابر کہہ رہے ہیں منکر الحدیث اور اس کی حدیثوں میں غلطیاں ہیں، اس طرح بعد محدثین نے ترکوہ کا لفظ اس کے بارے کہا۔ الجرح والتعدیل میں ابن ابی حاتم کہتے ہیں کثیر الخطا۔ اس کے بارے میں صرف آگے نام بتا دوں ورنہ بات تو بڑی لمبی ہو جائے۔ المطالب العالیہ، اس میں لکھتے ہیں، یہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، فرماتے ہیں سیء الحفظ، اس کا حافظہ بڑا کمزور تھا، خراب تھا۔ ضعف فی روایت یعنی ثوری، سفیان ثوری سے جب روایت کرے تو ضعیف ہے، اور یہ سفیان ثوری سے روایت ہے۔ یہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت سفیان ثوری سے ہے مؤمل کی، انہوں نے کہا اس سے جب روایت کرے تو ضروری ضعیف ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر ابن حجر نے المطالب العالیہ ہی میں دوسرے مقام پر کہا کہ سیء الحفظ، جن کتابوں میں اس راوی کے بارے میں جرح کے یہ الفاظ سارے موجود ہیں، یہ میزان الاعتدال امام ذہبی کی کتاب ہے، اس کا ہمارے پاس جو چھاپا ہے اس کا صفحہ 228 جلد 4۔ الکمال فی اسماء الرجال کتاب ہے اسماء الرجال کی، اس کا صفحہ 80 جلد 9۔ الکاشف امام ذہبی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ 309 جلد 2۔ تہذیب و تہذیب الکمال میں صفحہ 164 جلد 9۔ لسان المیزان ابن حجر کی، اس کا صفحہ 406 جلد 7۔ المغنی فی الضعفاء امام ذہبی کی، اس کا صفحہ 699 جلد 2۔ تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی، اس کا صفحہ 380 جلد 10 وغیرہ میں سب نے یہ کہا کہ یہ مؤمل بن اسماعیل ضعیف ہے
قابل اعتبار نہیں۔ تو سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کی حدیث تو تھی ایک، اس کی ایک اور سند بیان کی گئی ہے، یہ امام بیہقی نے دونوں سندیں بیان کی، معمل والی بھی اور دوسری بھی۔ اب دوسری سند وہ دیکھیں وہ کیا ہے، اس میں ایک راوی ہے محمد بن حجر، اس میں راوی ہے محمد بن حجر۔ اب اس کے بارے تھوڑی سی تحقیق کریں تو محمد بن حجر راوی، اس کا ضعیف ہونا، ناقابل اعتماد ہونا جن حضرات نے بیان کیا، دیکھیں امام بخاری نے کہا فی عباد النظر، سبھی کہتے ہیں لہو مناکیر۔ مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے امام بخاری کا اور زبی کا یہ قول نقل کیا، میزان الاعتدال نے امام زبی نے ذکر کیا، لسان المیزان میں ابن حجر اسقلانی نے یہ ذکر کیا، اور بھی کئی حضرات نے اس کی صراحت فرمائی۔ تو اسے سمجھ آیا کہ یہ دونوں سندوں میں انتہائی ضعیف راوی، تو اس پر اعتماد کیا گیا۔ پھر اس میں ایک اور بڑی عجیب بات وہ یہ کہ محدثین میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں جس نے یہ کہا ہو جی فلاں فقیہ نے فتویٰ دیا سینے پر ہاتھ باندھ لو۔ یہ پہلے ترمذی شریف دیکھے، میں اس پر ایک حوالہ پیش کروں، پھر آگے چند باتیں اور کرنی اسی پر۔ یہ امام ترمذی نے یہ باب امام مالک کے موقف کے رد میں بند ہے۔ امام مالک کہتے تھے ہاتھ نہیں باندھنے، تو اس کے رد میں وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا نماز میں۔ کہاں رکھنا اس کے بارے کہتے ہیں، پہلے اہل علم صحابہ اور تابعین کا ذکر ہے کہ وہ ہاتھ باندھتے ہیں، اس کے بعد ہے یرون ان یضع الرجل یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ را بعضهم، بعد صحابہ تابعین کہتے ہیں کہ ہاتھ رکھے ناف کے اوپر، بعد کا موقف ہے نیچے رکھے، سینے پر کا نام کوئی نہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اور تابعین اکابر کی جماعت میں سے کوئی بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا قائل نہیں تھا۔ اب ایک ضابطہ سمجھیں، جس حدیث پر پوری امت عمل نہ کرے، امت کے علماء فقہا جس حدیث پر، جو مجتہد علماء فقہا کسی حدیث پر عمل نہ کرے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث یا منسوخ ہے یا اس کی کوئی تعویل ہے۔ مسلم شریف کی شرح میں امام نووی نے ایک حدیث کا ذکر کیا کہ شراب پینے والا چوتھی بار شراب پیے تو اس کو قتل کر دو۔ اس حدیث کے بارے کہتے ہیں کہ اس پر امت کے علماء فقہا میں سے کسی نے عمل نہیں کیا۔ پوری امت کے فقہا مجتہدین کا عمل نہ کرنا، امت کے مجتہدین کا کسی حدیث پر عمل کو ترک کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے۔ فرماتے ہیں ہوا حدیث منسوخ دل الاجماع علی نسخہ، اس کے ترک پر اجماع نے اس کے نسخ پر دلالت کی۔ سمجھ آگئی بات کہ جس حدیث پر پوری امت عمل نہ کرے، مجتہدین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں، اس کا مطلب کہ وہ حدیث یا منسوخ ہے، دوسرا موقف ہے اس میں کوئی تعویل ہے، اس کا ظاہر معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث وہ بھی اسی ضابطے میں آتی ہے، لہٰذا اس پر بھی عمل نہیں ہوگا۔ پھر ایک ضابطہ ہے کہ جس حدیث پر کوئی مجتہد عمل کرے، وہ حدیث اس مجتہد کے نزدیک حسن یا صحیح ہے۔ جس حدیث پر کوئی مجتہد عمل کر لے، وہ حدیث اس مجتہد کے نزدیک حسن یا صحیح ہے۔ تو یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ والی، اس کی سند میں کوئی التباس ہی نہیں نا، اس پر مجتہد نے عمل کیا، امام ابو حنیفہ نے، امام احمد بن حنبل نے، ان کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ اب اس بات کی صراحت کس نے کہا کہ حدیث صحیح ہوگی یا حسن ہوگی جب اس پر مجتہد عمل کرے؟ یہ دیکھیں امام شورانی کی کتاب کشف الغمہ اس میں ہے، میزان الشریعت الکبریٰ میں ہے، ملا علی قاری کی کتاب مرکات میں ہے، مرکات جو ہمارے پاس چھاپا ہے اس کا 564 صفحہ، تیسرا جلد، الاسرار المرفوعہ یہ ملا علی قاری کی کتاب ہے، اس میں صفحہ 201 ہے، بحر الرائق صفحہ 500 جلد 5، کشف الغواء اجلونی کی 417 صفحہ جلد 1، رد المحتاج جسے شامی بولتے ہیں اس کا صفحہ 83 جلد 7، اور فتاوی نوریہ شریف اس کا صفحہ 174 جلد 4 پہ موجود ہے۔ کیا بات کہ مجتہد جس حدیث سے استدلال کرے وہ حدیث اس مجتہد کے نزدیک حسن یا صحیح ہے، لہٰذا کم از کم یہ تو ثابت ہوا کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے نزدیک حسن یا صحیح ہے۔ پھر اس پر ایک اور حدیث، یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ہمارے پاس جو چھاپا اس کا صفحہ 427 ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سے روایت ہے، من سنت الصلاۃ، نماز کے سنت طریقے میں سے ہے ہاتھوں کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا نافوں کے نیچے، تحت السرر، وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، من سنت الصلاۃ کہا، نماز کی سنت سے۔ اب اس حدیث پر حضرت علی کا یہ فرمانا، یہ سنت کہنا صحابی کا دلیل ہے کہ وہ مرفوع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی نا، راوی کہتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ انہوں نے نبی پاک کی طرف نسبت کی تو درست ہے،
لفظ انہوں نے من السنت کا بولا. اب اس پر اس صحابی کا من السنت کہنا یہ اس حدیث کے مرفوع ہونے کی دلیل ہوتا ہے. یہ جن علماء نے لکھا وہ دیکھیں. علامہ عینی نے سنن ابو داؤد کی شرح میں لکھا، ابن عبد البر کی کتاب تفسی اس میں ہے، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے لکھا، علامہ عراقی نے الفیہ میں لکھا، اور الفیۃ العراقی اس کا صفحہ 187 جلد 1 میں مثال دیتے ہیں کہ قول علی جس طرح حضرت علی نے فرمایا من السنت، سنت میں سے ہے، یا ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا تحت السرہ. یہ حدیث بہت سی کتابوں میں موجود ہے، تو من السنت کہنا مرفوع ہے، نبی پاک کا یہ فیصلہ. یہ حدیث بہت سی کتابوں میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، سنن ابو داؤد شریف کے کئی نسخوں میں موجود ہے. ہمارے ہاں جو ہندوستان میں پھیلا ہوا اس میں نہیں، بر صغیر والا، لیکن مصر میں جو نسخہ ہے اس میں موجود ہے، ترکی کے نسخے میں موجود ہے. امام ابو داؤد کے کئی شاگرد تھے نا، کئی شاگردوں کی نسخوں میں یہ موجود ہے، بعض تلامذہ کے نسخوں میں نہیں ہے. یہ شروع سے فرق آ رہا ہے اس کا. ایک محدث کے پاس جب حدیث کی کتاب پڑھی اس وقت انہوں نے نہیں درج کی، بعد میں جس وقت کسی نے پڑھی اس وقت درج کر چکے تھے. مصنف تو اپنی کتاب میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، کمی بھی کر سکتا ہے. اس پر سوال اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق، یہ جی ضعیف ہے. جی ہم کہتے ہیں سنبھل کر بات کرو، یہ کون ہے؟ یہ اکابر تبع تابعین سے ہے، اکابر تبع تابعین. امام مالک اور امام شافعی کے طبقے میں یہ آتا ہے اکابر تبع تابعین میں. وہ دور خیر القرون کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون کرنی مختلف الفاظ سے، تو میرا بہترین دور میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ملیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے. صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا دور، اس کو خیر القرون کہا گیا. اور اس کے بارے میں ایک ضابطہ ہے کہ خیر القرون میں مستور راوی جس کے بارے جرا معلوم نہیں، وہ سکہ اور قابل اعتماد ہوتا ہے کہ اس دور میں سچ عام تھا، جھوٹ نہیں عام تھا. ہاں جو جھوٹے لوگ ہوتے ان کے بارے معلوم ہوتا کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فاسق ہے، یہ وہ. یعنی اس دور میں جرا مبہم قبول نہیں. وضاحت کرنی پڑے گی کیوں جرا ہے، ان پر کوئی جرا کی وجہ نہیں بتائے گی، ایم ہی ضعیف، بات پسند نہیں ہے، ضعیف. وجہ بتاؤ نا، جرا مبہم تو قبول نہیں ہوتی. اور یہ کون ہے؟ میں نے بتایا یہ تب اکابر تبع تابعین سے ہے. اس بات کی صراحت یہ تقریب التہذیب کے صفحہ 336 پر ہے. یہ عبد الرحمن بن اسحاق طبقہ سابعہ سے ہے، 7ویں جماعت سے، 7ویں طبقے سے. اور 7واں طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ اسی تقریب التہذیب کے شروع میں مقدمہ میں ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ سابعہ سے مراد یہ طبقہ تو کبار اتباع تابعین، اتباع تابعین میں سے بھی بڑے تھے. آگے مثال انہوں نے دی کہ مالک و شافعی، اکابر تبع تابعین ان میں. تو میں نے بتایا صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اس دور تک ایسا روی جس کے بارے جرا معلوم نہیں، جرا مفصل معلوم نہیں، وہ سب اسی کا قابل اعتماد ہیں. ان کے بارے کوئی جرا مفسر کہیں نہیں. اور زیادہ سے زیادہ ضعیف ضعیف ضعیف. بھی کیوں ضعیف یہ بتاؤ بھی نا، وجہ یہ کسی نے نہیں بتائی. ایک بات اور وہ یہ کہ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ امت کے مجتہدین جس حدیث کے ترک پر متفق ہو جائیں تو وہ حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی. اس بات کی صراحت امام زرکشی نے البحر المحیط فی اصول الفقہ کی صفحہ 408 جلد 6 میں فرمائی. اس طرح ایک اور بہت بڑے عالم ہیں علامہ شوکانی، اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ارشاد الفحول، اس میں بھی انہوں نے صراحت کی ہے. ابن برہان شافعی انہوں نے الوجیز کتاب میں یہ صراحت کی کہ جب ایک بات پر اجماع ہے تو اس کے خلاف اگر حدیث ہے تو اس کو ترک کرنا واجب ہے. اجماع کے خلاف آنے والی حدیث کو ترک کرنا واجب ہے. اجماع میں یہ تھا یا ہاتھ چھوڑیں، ناف کے نیچے باندھیں، ناف کے اوپر، سینے پر کا تو ہے ہی کوئی نہیں کسی کے. یہ حدیث انہیں اجماع کے خلاف آ گئی نا، اس اعتبار سے بھی اس حدیث کو ترک کیا جائے گا. اور پھر اس کی سند بھی آپ نے دیکھ لی، اس کی 2 سندیں ہیں، ایک معمر والی اور دوسری محمد بن حجر والی، اور یہ دونوں ضعیف راوی ہیں اور مرجع ہٹ کر ایک ہی ہے. لہٰذا یہ قابل اعتماد نہیں. موقف وہی درست ہے جو اہل اسلام میں ہمارے ہاں رائج ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا. کوئی شافعی ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھے تو اس وجہ سے کہ مجتہد کا استدلال حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے، وہ حدیث بازار والی مضبوط قرار پائے گی اس صورت میں کہ جو سینے کے نیچے ہاتھ باندھنے والی ہے. اور سینے پر ہاتھ باندھنے والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ وہ بالکل قابل اعتماد نہیں. واللہ اعلم بالصواب.